إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، بادشاہی، شہنشاہی اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ حضرات کی جان ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ حضرات کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور بنانے کے بعد یہ شرف دیا کہ اس دنیا کائنات میں جتنی بھی مخلوقات آئیں ان میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق کے اندر ہمارا شمار فرمایا۔ ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، پیغمبر کون و مکان، سید الرسل، سید الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ان گنت لاتعداد بے شمار سلام ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر،
امت کے واعظین پر، تابعین اکرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین پر، مبلغین پر، ائمہ پر، فقہاء پر، علماء پر، ادیبوں پر، شہیدوں پر کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد دین اسلام صحیح سالم میرے اور آپ حضرات تک پہنچا۔ معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک بابرکت مقام کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے کہ جس کا ترجمہ ہر جان چکھنے والی ہے، موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور یقیناً تم پورے دیے جاؤ گے اپنے اجر قیامت کے دن۔ پس جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، بے شک وہ کامیاب ہوا، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر فائدہ صرف اور صرف دھوکے کا۔ الا متاع الغرور، صرف اور صرف یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ دری ہے، دھوکہ بازی ہے۔ یہ دنیا انسان کی راحت کا سبب نہیں بنتی، کیونکہ اس دنیا نے اگر انسان کو کچھ دیا ہے تو وہ صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ہے۔ جو بھی اس دنیا کے پیچھے لگا ہے اس نے صرف اور صرف دھوکے کو پایا ہے، غرور کو پایا ہے، گھاٹے کا سودا کیا ہے، اپنا نقصان کیا ہے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی پرحکمت اور پررحمت کتاب میں سے میں نے ایک ایسے موضوع کی طرف نشاندہی کی کہ جس میں کسی بھی قسم کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے ایسے مسائل ہیں، ایسے مسئلے ہیں، ایسی پریشانیاں ہیں، ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اختلافات ہیں۔ ہر معاملے پر دین کے اندر بھی تقریباً ہر معاملے پر علماء نے، انسانوں نے، مسلمانوں نے اختلاف کیا ہے۔ اذان کے اندر اختلاف، اذان کے بعد وضو کے اندر اختلاف، نیت کے اندر اختلاف، نماز شروع کرنے کے اندر اختلاف، نماز کے درمیان میں اختلاف، نماز کے اندر سجدہ کرنے میں اختلاف، نماز کے اندر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں اختلاف، رکوع کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جانے میں اختلاف، ہاتھوں کو سینے پر باندھنے میں اختلاف، رفع الیدین میں اختلاف، اور اسی طرح عبادت کے، اس معزز عبادت کے ہر عمل پر، ہر رکن پر اختلافات ہوئے ہیں، اختلاف ہوئے۔ اور اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور پایا گیا ہے، وہ نکاح و طلاق کے مسئلے ہوں، وجوب و قبول کے مسئلے ہوں، ایجاب و قبول کے مسئلے ہوں، وراثت کے مسئلے ہوں، کاروبار کے معاملات ہوں، زندگی گزارنے کے طریقے ہوں، کھانا کھانے کے اسلوب ہوں، طریقے ہوں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے طریقے ہوں، یا پڑھنے پڑھانے کے معاملات ہوں، ہر معاملے میں انسانوں نے اختلاف کیا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اس پوری کائنات کے اندر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں نہ کسی نے اختلاف کیا ہے اور نہ کسی نے انکار کیا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے، وہ معاملہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت،
کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھا، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھا۔ اس بارے میں انسانیت کے آغاز سے لے کر آج تک کسی انسان نے اختلاف نہیں کیا، حتیٰ کہ اختلافات کی دنیا اس طرح اس قدر گرم اور تیز ہو چکی تھی کہ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ربوبیت پر بھی اختلاف کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس دنیا میں کئی ایسے بھی احمق اور بیوقوف انسان آئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت پر بھی اختلاف کیا ہے، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بھی اختلاف کیا ہے۔ ایسے بدبخت بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے یہ کلمات نکلے کہ اس دنیا کائنات کے اندر انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر انسانوں میں سے اگر کوئی سب سے افضل انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ ہیں۔ لوگوں نے ان کی خلافت کے بارے میں بھی اختلاف کیا۔ اب ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فقاہت کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر سے، اپنی زبان مبارکہ سے، اور ایسی زبان کہ جس کے اندر سے کبھی حق کے سوا کوئی بات نہیں نکل سکتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لو کان بعد النبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، جن کو یہ لقب میرے محبوب کی زبان سے ملا۔ ان کی خلافت کے بارے میں بھی حتیٰ کہ لوگوں نے اختلاف کیا۔ اور ان کے بعد سیدنا ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، اور جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آسمان کے فرشتے بھی عثمان کا حیا کرتے ہیں، میں اس کی حیا کیوں نہ کروں۔ ایسے عثمان کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دوسری اہلیہ کے فوت ہونے کے بعد یہ الفاظ کہے کہ عثمان پریشان نہ ہو، اگر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ عثمان کی نکاح میں دے دیتے۔ ان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا۔ ان کے بعد اللہ رب العزت کے شیر کا لقب کہلوانے والے جناب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے بارے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، ان کی خلافت کے بارے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، حتیٰ کہ لوگوں نے، انسانوں نے ہر معاملے کے اندر اختلاف کیا۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت سے لے کر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ہر معاملے میں اختلاف کیا۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا تھا جس کے اندر کائنات نے کہ رب نے کسی کو اختلاف میں جانے نہیں دیا، کسی کے دل کو اختلافات کی دنیا میں جانے نہیں دیا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھا۔ کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو آب حیات پی کر کے آیا ہے، زندگی کا پانی پی کر کے آیا ہے کہ یہاں زندگی گزارے گا قیامت تک۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں زندہ رہوں گا اتنے سال، میں 200 سال، میں 300 سال زندہ رہوں گا۔ کوئی اس دنیا کے اندر ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو آب حیات پی کر کے آیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی ادھر آیا ہے اسے واپس جانا ہے، کائنات کے رب کی طرف لوٹنا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں کسی نے آج تک کوئی اختلاف نہیں کیا۔ حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے اسی مسئلے کے پیش نظر، اسی مسئلے پر آپ حضرات کے سامنے آج محو گفتگو ہونا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے بارے میں کی وضاحت نے اللہ رب العزت نے کیا کیا امت سے باتیں کی، کیا کیا تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی کہ یہ مسئلہ کیسا
غور و فکر کرنے والا مسئلہ ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون۔ مکہ کے کافر کہتے تھے، مکہ کے کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے، اللہ رب العزت نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 لقب دے کر بھیجا اس کائنات کے اندر، بشیرا و نذیرا، بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور اللہ رب العزت کے غضب سے ڈرانے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے کافروں کو یہ کہا کرتے تھے کہ ایمان لے آؤ، ایک دن ایسا آئے گا تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، پھر خالق کائنات کے سامنے کس نظروں سے کھڑے ہو پاؤ گے، ایمان لے آؤ، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ دعوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے۔ تو اس بات پر مکے والے کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تو بڑا کہتا ہے کہ اس دنیا سے چلے جانا ہے، ایک دن تم چلے جاؤ گے اس دنیا سے، ایک دن آئے گا کہ موت کا شکار ہو جاؤ گے، موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا تمہیں۔ یہ آپ کب اس دنیا سے جائیں، اس کو کیوں موت نہیں آئے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہ محمد کو کب موت آنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیجیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک انسان گزرتے چلے گئے، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ گزرتا چلا گیا، اس نے اس دنیا میں جانا ہے، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی شخص یہاں پر آب حیات پینے کے لیے نہیں آیا، کوئی بھی یہاں پر زندگی نہیں گزارے گا، آخر اس کا وقت ختم ہوگا۔ افإن مت فهم الخالدون، اے محبوب اگر آپ نے وفات پانی ہے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ آپ نے بھی وفات پانی ہے، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کو کہہ دیجئے کہ تم بھی اس دنیا میں زندہ نہیں رہو گے، میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ خبر دی ہے کہ لوگوں اس دنیا میں کسی نے ساری زندگی کے لیے نہیں رہنا، قیامت کے آخر تک نہیں رہنا۔ اگر کسی کا وہ دور بھی ہوا کہ کوئی قیامت کے قریب جا کر بھی پیدا ہوا تو قیامت کے دن تو سب سے جان لے لی جائے گی، سب سے سانس لے لیے جائیں گے، واپس لے لیے جائیں گے۔ کوئی انسان یہاں ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دن بیٹھے، دوسرا دن ہے آپ کو فوراً فون آ جاتا ہے کہ وہ فلاں آپ کا دوست ہے اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، یار کل کی بات تھی ہمارے ساتھ اچھا بھلا بیٹھا ہوا تھا، ایسی باتیں کر رہا تھا، آج خبر آئی ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، آج خبر آئی ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، رخصت کر گیا۔ یہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور کسی کو بھی خبر نہیں ہے کہ اس کی موت کب آنی ہے۔ اگر کوئی خبر اللہ رب العزت اس حوالے سے کسی کو دیتا تو وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو بھی اس بات کا علم نہیں ہونے دیا، اس بات کا علم نہیں ہو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ساری کی ساری حقیقت نہیں ہے، سچ نہیں ہے، حدیث کے الفاظ نہیں۔